پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب ریڑھی فروشی کی تاریخ، اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کا سرور، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی پہلی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڑھی فروشی کی تاریخ بے حد قدیم ہے۔ ریڑھی فروشی کا آغاز قدیم رومن سلطنت کے دور میں شروع ہوا تھا، جس کا دورانیہ 753 قبل مسیح سے لے کر 509 قبل مسیح تک ہے۔ قدیم رومن سلطنت کے دور میں ریڑھی فروشی کے کاروبار کا آغاز رومن فورم کے سامنے واقع سڑک سے ہوا تھا، اور اس دور میں ریڑھی فروشی کے کاروبار کو کرنے والے لوگوں کو لکسا یعنی سڑک کے تاجر کہا جاتا تھا۔ رومن سلطنت کے دور میں ریڑھی فروشی کے کاروبار سے متعلق ہمیں زیادہ تر معلومات 2 اہم ذرائع سے دستیاب ہوئی ہیں، جن کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، برطانیہ کے شہر ایگزیٹر کی ایک یونیورسٹی، جس کا نام یونیورسٹی آف ایگزیٹر ہے، کی ایک خاتون ماہر آثار قدیمہ پروفیسر کلیئر ہولرون، جنہوں نے قدیم رومن سلطنت کے دور کی سماجی اور معاشی زندگی پر مبنی پہلوؤں پر اپنی سیر حاصل علمی تحقیق کی ہے۔ پروفیسر کلیئر ہولرون نے برطانیہ کی رائل ہالوے یونیورسٹی آف لندن کی قدیم رومن سلطنت کے دور کے موضوع پر تحقیق کرنے والی ایک اور خاتون ماہر آثار قدیمہ اور خاتون محقق، جن کا نام پروفیسر امانڈا جیکولین کلیرچ تھا، ان کے ہمراہ مل کر اپنی ایک تحقیقی کتاب، جس کا عنوان روم کے شہر کا ایک ساتھی یعنی A Companion to the City of Rome ہے، جو کہ سن 2018 میں امریکہ میں شائع ہوئی تھی۔ اور اس کتاب میں پروفیسر کلیئر ہولرون نے قدیم رومن سلطنت کے دور کی سماجی اور معاشی زندگی پر مبنی پہلوؤں پر اپنی سیر حاصل علمی تحقیق کے بعد اس موضوع پر اپنی تحقیقی اور علمی معلومات شائع کی ہیں۔ اس کتاب میں کلیئر ہولرون نے قدیم رومن سلطنت کے دور میں ریڑھی فروشی کے موضوع پر اپنی ادبی اور قانونی رائے اور تحقیق کا ایک جائزہ بھی پیش کیا ہے۔ کلیئر ہولرون کے مطابق اس دور میں ریڑھی فروشی کے لیے کوئی مخصوص اصطلاح موجود نہیں تھی، بلکہ اس دور کے ریڑھی فروش مختلف قسم کے لیبل لگا کر گھومتے تھے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ایمبولیٹر، ایک ایسا شخص جو اپنی تیار کردہ اشیاء کو فروخت کرنے کے لیے لے کے ادھر سے ادھر گھومتا رہتا تھا۔ نمبر 2، سرکٹر، ایک ایسا شخص جو اپنی تیار کردہ اشیاء کو فروخت کرنے کے لیے آس پاس کے ایک علاقے میں گھومتا رہتا تھا۔ نمبر 3، سرکولیٹر، ایک ایسا شخص جو اپنی تیار کردہ اشیاء کو فروخت کرنے کے لیے ایک بہت بڑے علاقے کے گرد گھومتا رہتا تھا۔ نمبر 4، بزنس مینیجر انسٹیٹر، ایک ایسا شخص جو اپنے علاقے میں اپنی تیار کردہ اشیاء کی فروخت کے لیے اپنے فروخت کنندہ ملازمین کی مدد سے اپنے فروخت کے نظام کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ نمبر 2، ریڑھی فروشی سے متعلق دوسری اہم اور تاریخی تحقیق
سنگاپور کی ایک بین الاقوامی مالیاتی تحقیق کی ایک اور ماہر خاتون پروفیسر جن کا نام اینی کوہ ہے۔ اینی کوہ نے امریکہ کی نیو یارک یونیورسٹی کے ایسٹرن اسکول آف بزنس سے اپنے فلسفے کی ڈگری حاصل کی تھی اور اب وہ سنگاپور کی مینجمنٹ یونیورسٹی یعنی SMU میں بحیثیت ایمریٹس آف فائنانس پریکٹس اینڈ سینئر ایڈوائزر بزنس فیملی انسٹیٹیوٹ میں ایک خاتون پروفیسر کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں۔ اینی کوہ کے مطابق امریکہ میں ریہڑی فروشی کا آغاز سن 1886 میں اس وقت ہوا تھا جب نیو یارک کی ہیسٹر اسٹریٹ پر 4 ریہڑی فروشوں نے اپنی پھلوں اور سبزیوں کی ریہڑیاں لگائی تھیں، اور اس کے فوری بعد سن 1887 میں بھی نیو یارک میں واقع نویں ایونیو یعنی 9th ایونیو میں ریہڑی فروشی کا ایک باقاعدہ بازار قائم کیا گیا تھا جس کا نام پیڈی مارکیٹ تھا۔ سن 1893 میں نیو یارک کی گرینڈ اسٹریٹ اور آرچرڈ اسٹریٹ میں بھی اسی طرز کے ریہڑی بازار قائم کیے گئے تھے۔ سن 1898 میں بھی ریونگٹن اسٹریٹ میں ریہڑی فروشی کا ایک باقاعدہ بازار قائم کیا گیا تھا۔ آج کے جدید دور میں بھی ریہڑی فروش یا گاڑی بان کو قابل فروخت اشیاء کی تقسیم کے نظام کا ایک اہم ترین حصہ سمجھا جاتا ہے جو کھانے پینے کی اشیاء کو مناسب اور کم قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ قدیم رومن سلطنت کے دور میں ریہڑی فروشوں کی ایک کثیر تعداد عوامی مقامات مثلاً مرکزی مذہبی عبادت گاہوں، تھیٹروں، حماموں، کھیلوں کے میدانوں اور دکانوں سے بھرے ہوئے بازاروں کے بڑے عوامی دروازوں کے ارد گرد موجود ہوا کرتی تھیں، اور وہ ریہڑی فروش اپنی اشیاء کو فروخت کرنے کے لیے چیخ چیخ کر بلند آواز میں اپنی صدائیں بلند کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان بازاروں میں ہر وقت شور شرابے کا منظر اور ماحول رہا کرتا تھا۔ قدیم رومن سلطنت کے دور میں بھی ریہڑی فروشوں کو اسی نفرت اور حقارت کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس طرح کا سامنا انہیں آج کے جدید دور میں بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ قدیم رومن سلطنت کے دور میں بھی رومن اشرافیہ ریہڑی فروشوں کے لیے آج کے دور ہی کی طرح تذلیل آمیز الفاظ کا استعمال کیا کرتی تھی۔ آج کے جدید دور میں ریہڑی فروشوں کی درجہ بندی ان کی نقل و حرکت کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، اسٹیشنری فروش، یہ ایک مقررہ جگہ پر کاروبار کرنا۔ نمبر 2، نیم اسٹیشنری فروش، عارضی ڈھانچے میں کام کرنا۔ نمبر 3، موبائل فروش، مختلف مقامات پر جا کر کاروبار کرنا۔ ٹینس کے کھیل کے کھلاڑیوں کی ایک بین الاقوامی تنظیم جس کا نام انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن ہے، اس میں شامل ایک ممتاز اطالوی ٹینس کھلاڑی میٹیو مینیگیٹی ہیں کے مطابق موجودہ دور میں ریہڑی فروش اب ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت کسی ادارے کے تحت مل کر ہی اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں ریہڑی فروشی۔ موجودہ دور میں براعظم افریقہ میں ریہڑی فروشی عام طور پر مچھلی، پھل، سبزیاں، کپڑے اور کتابیں وغیرہ فروخت کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ مضافاتی علاقوں میں ریہڑی فروش گھر گھر جا کر اپنی تجارتی اشیاء فروخت کرتے نظر آتے ہیں، اور تجارتی علاقوں میں وہ اپنی اشیاء کو فروخت کرنے کے لیے اپنے ساتھ لوہے کا ایک اسٹینڈ بھی لے کر گھومتے ہیں
جس پر وہ اپنی قابل فروخت اشیاء نمائش کے لیے پیش کرنے کے لیے سجا کر رکھتے ہیں۔ دن کے اوقات میں تو یہ ریڑھی فروش اپنی ان ریڑھیوں پر اپنا تجارتی سامان رکھ کر فروخت کرتے ہیں، جبکہ رات کے اوقات میں وہ انہی ریڑھیوں پر کھانے پینے کی اشیاء مثلاً جوس، چائے اور اسنیکس وغیرہ فروخت کرتے ہیں۔ چونکہ ان ریڑھی فروشوں کی اشیاء کی قیمت عام دکانوں کی نسبت کم ہوتی ہے، اس لیے عوام ان ریڑھی فروشوں سے خریداری کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں براعظم ایشیا میں بھارت میں ہاؤسنگ اور شہری غربت کی وزارت یعنی منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن پاورٹی ایلیویشن کے مطابق بھارت میں تقریباً 1 کروڑ ریڑھی فروش موجود ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر غیر ملکی تارکین وطن ہیں جو روزانہ 10 گھنٹے سے لے کر 12 گھنٹے تک مسلسل کام کرتے ہیں۔ بھارت میں ان ریڑھی فروشوں نے اپنے تحفظ اور اپنے خلاف ہونے والے اور بڑھتے ہوئے حکومتی اقدامات اور مظالم کو روکنے کے لیے بھارت کے دارالحکومت دہلی میں اپنی ایک تنظیم بھی قائم کی ہوئی ہے جس کا نام نیشنل ایسوسی ایشن آف اسٹریٹ وینڈرز آف انڈیا ہے، جسے عرف عام میں NASVI یعنی نیسوی بھی کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں براعظم ایشیا میں بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں موجود ریڑھی فروشوں، سڑک پر چائے کے چھوٹے اسٹال اور عوامی مقامات مثلاً یونیورسٹیوں کے بیرونی دروازوں کے باہر، بس اسٹاپوں اور بچت بازاروں کے باہر کی جگہوں پر ارد گرد موجود ہوتے ہیں، جو نہایت ارزاں قیمت پر اپنی کھانے پینے کی اشیاء کو فروخت کرتے ہیں۔ ان ریڑھی فروشوں کی ڈھاکہ کی سڑکوں پر کھانے پینے کی ان اشیاء کی فروخت ڈھاکہ کی غیر رسمی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے، جو کہ ڈھاکہ کے ان غریب شہریوں کے لیے روزگار اور معاش کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بالوٹ فلپائن، لاؤس، کمبوڈیا اور ویتنام میں ان ریڑھی فروشوں کے ذریعے فروخت ہونے والا سب سے مشہور کھانا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اور مشہور کھانا جس کا نام تاہو ہے، جسے شربت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور جسے نرم توفو بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی ان ریڑھیوں پر فروخت کیا جاتا ہے۔ چین اور ہانگ کانگ کی ریڑھیوں پر فش بال، بیف بال، بٹزائگو، روسٹڈ چیسٹ نٹس اور اسٹنکی توفو بھی فروخت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ سنگاپور اور ملائیشیا کے ریڑھی بازاروں کے مراکز میں قائم ریڑھیوں کے یہ اسٹینڈ اس قدر کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان میں سے بہت سے ریڑھی فروشوں نے مستقل بنیادوں پر اپنی ریڑھیاں ان بازاروں میں ایک دکان کے طور پر قائم کر دی ہیں۔ ہانگ کانگ میں ان ریڑھی بازاروں پر مقامی پولیس اکثر چھاپے مارتی رہتی ہے، جس سے ان ریڑھی بازاروں کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں ان ریڑھیوں پر فروخت ہونے والی غیر صحت مند خوراک کو چیک کرنے کے بعد محکمہ صحت کی طرف سے نہایت سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ برطانیہ میں ریڑھی فروشوں کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء کی فروخت کا آغاز 17ویں صدی عیسوی میں لندن سے ہوا تھا، لیکن در حقیقت اس میں اصل اضافہ 19ویں صدی عیسوی میں دیکھا گیا تھا۔ برطانیہ میں ان ریڑھی فروشوں کو کوسٹر مونگرز کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ کوسٹر مونگرز جنوبی لندن کی گلیوں میں رابرٹ اینڈ میری وائٹ کی کمپنی، جس کا نام آر وائٹ لیمونیڈ تھا، کہ یہ مشروبات ایک ریڑھی فروش کے ذریعے جنوبی لندن کی گلیوں میں ایک ویل بیرو پر سوار ہو کر بلند آواز میں صدائیں لگا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ جاری ہے۔